الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مدینہ منورہ میں اس کے نواح میں داخل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور بڑا شاندار استقبال ہوا ہے۔ یہاں جب آپ پہنچے تو یہ دراصل علاقہ قبا کہلاتا تھا، اور مسجد قبا بڑی مشہور ہو گئی ہے، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ پہلی مسجد ہے اسلام میں جو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی۔ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، سورہ توبہ میں، کہ اس مسجد میں عبادت ضرور کی جائے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں داخل ہوئے قبا کے علاقے میں، تو جمعہ کا دن تھا۔ مدینے کے ایمان لانے والے انصار صحابہ کرام اور کچھ مہاجرین جو ابھی تک پہنچ چکے تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر غور و خوض کیا۔ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ، عیسائیوں کا مقدس دن اتوار، تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کر لیں۔ اب یہ مومن کی فراست ہے جو اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو نہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی قرآن مجید میں کوئی حکم نازل فرمایا تھا جمعے سے متعلق، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام بھیجا تھا۔ صحابہ کرام نے غور کیا۔ عربوں میں جمعہ کا دن عروبہ کے نام سے مشہور تھا، یوم عروبہ، اور اس دن میلے ٹھیلے لگتے تھے، کچھ بستی سے باہر میدان میں اطراف و اکناف کے علاقوں کے لوگ آ کے دکانیں وغیرہ لگاتے تھے، خرید و فروخت ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عرب ممالک میں سوق الجمعہ آپ کو برابر ملے گا۔ تو اچانک یہ بازار لگ جاتا ہے، پھر ایک دن میں ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ کیوں نہ جمعے کے دن کو چن لیا جائے۔ یہ ان کی فراست تھی، اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا تھا، اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مختص ہو۔ یہ عید المومنین ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید المومنین ہے۔ ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سے ترجمہ سماعت فرمائی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن پھر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ پھر جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی جانب لب کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، یعنی آپ خطبے میں تھے اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد چلی گئی۔ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے، تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اصل ہوا یہ واقعہ کچھ عرصے کے بعد میں ہوا، لیکن اب جمعہ چونکہ یہاں پر قیام جمعے کا عمل میں آ چکا ہے، ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا ہے، اس کے بنانے میں۔ اسلام کی پہلی مسجد کعبۃ اللہ کے بعد میں یہاں مدینہ منورہ میں قائم کی جا رہی، تو اب یہ واقعہ میں نے یہیں پر لے لیا ہے، حالانکہ کچھ وقفے کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ قحط سالی کا دور گزرا تھا اور صحابہ اکرام بڑے پریشان رہتے تھے۔
باہر سے قافلے کچھ کھانے پینے کا سامان تجارت کا لاتے تو لوگوں کی کوشش ہوتی کہ پہلے فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات ہے، پہلے پہنچے اور خرید لے. لیکن اب مدینے کے انصار کی ایک بڑی تعداد کمزور، مالی اعتبار سے کمزور تھی، اور یہودی جو تھے ان کی کوشش ہوتی کہ سارا مال خرید لیں، پھر وہی مال خرید کر اپنی ضرورت کا خود استعمال کریں، بڑی قیمت پر مدینے کے لوگوں کو بیچیں. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ تھا، جمعہ کا خطبہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دور سے ڈھول تاشے کی آواز آئی. یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ آبادی کے باہر وہ آ کر اپنے خیمے نصب کرتے اور وہیں پر ایک چھوٹے سے میدان میں اپنی دکانیں لگا لیتے جو تجارت کا سامان ہوتا بیچتے. اب یہ ڈھول تاشا تاکہ بستی والوں کو خبردار کیا جائے کہ قافلہ آیا ہے تجارتی، سامان خریدنا ہے تو آ جاؤ. اس خیال سے کہ ہمارے جانے سے پہلے وہ ساز و سامان ختم نہ ہو جائے، صحابہ اکرام کی بڑی تعداد خطبے کے دوران نکل کر چلی گئی. بڑی مشکل سے 15-20 آدمی خطبہ سننے کے لیے بیٹھے رہے. اب اللہ نے کیا فرمایا اور جمعے کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے. دوسری قوموں میں بڑے لمبے چوڑے اوقات میں عبادت کرنے پر ثواب جو ملتا ہے، ہم مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو 1 گھنٹے میں وہ تمام ثواب ملتا ہے. اذان دیکھ لیجئے، جمعے کے دن پہلی اذان جو ہوتی ہے، امام کے 2 رکعت خطبہ دے کر 2 رکعت نماز پڑھانے تک 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا. اب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، نوافل، سنن، تلاوت، یہ اور بات ہے. ورنہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز جب ختم ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس شروع کرو. جمعے کے دن مسلمانوں کو کوئی چھٹی نہیں ہے. یہ دوسری قوموں نے ہم کو بگاڑنے کے لیے یہ چھٹیوں کا اہتمام کیا ہے. پہلے 1 دن تھی، اب تو ڈبل 2 دن کی چھٹیاں ہیں، اور مسلمان انتہائی کاہل ہوتے جا رہے ہیں. 2 دن کے بعد میں جب 2 دن آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر 1 دن پہلے سے کام کا موڈ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر 2 دن جب ختم ہو جاتے ہیں تو جو گھر میں پڑے عادت ہوتی ہے، تو جب کام پہ جاتے ہیں تو آدھا شروع کا دن کام نہیں. یعنی اس طریقے سے 3 دن ہم کاہلی میں گزارتے ہیں اور صرف 4 دن کام کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے، اسلام میں کوئی چھٹی نہیں ہے. اللہ جس ذمہ داری کو دے کر ہمیں بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسپانسبلٹی ہم پر عائد فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر یہ شعر رکھ لیجئے: مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر قرآن کا اور سیرت کا سبق مجھے اور آپ کو یاد ہے، ہمارے پاس کوئی چھٹی نہیں. چلیے اب گورنمنٹ دے رہی ہے چھٹیاں، حکومتیں دے رہی ہیں، اس دن پلاننگ کریں، پروگرامنگ کریں، کچھ اپنے آپ کو انگیج کریں کہ آج میں غیر مسلموں تک جاؤں گا، اس پیغام کو پہنچاؤں گا، کتابیں دوں گا ان تک، CDs دوں گا انہیں، کوئی بات کروں گا ان کے لوگوں سے. تو مصروفیت ہونی چاہیے، اسلام میں کوئی چھٹی نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریباً صحابہ کرام چلے گئے تو فرمایا کہ اگر تم لوگ، یہ جو 15-20 موجود تھے، تم لوگ بھی چلے جاتے. ان میں کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سارے کے سارے. تم لوگ بھی چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ اس بستی میں آگ کا دریا بہا دیتا. یہ ہے جمعے کی حرمت کہ نبی کو خطبے میں چھوڑ کر سب چلے آتے. اب جمعے کے کچھ احکامات مختصر سن لے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کو چاہیے کہ غسل کریں، میسر ہو تو نئے کپڑے پہنے، ورنہ صاف ستھرے تو لازماً ہے، اس لیے کہ پاکی الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اپنے جسم کو صاف کریں، ناخنوں کو، ہاتھ اور پیر کے، جسم کے غیر ضروری بال غسل کرنے سے پہلے صاف کریں. اور اول وقت میں جو مسجد پہنچ جائے گا، اس نے یوں سمجھے کہ اللہ کے راہ میں ایک اونٹ قربان کیا اور اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے. جو تھوڑا وقت کے بعد میں گیا، اس نے گائے ذبح کی. ایک تھوڑے وقت کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا. تھوڑے وقت کے بعد اس نے مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کر کے قربان اس کا گوشت کیا ہے. آخر میں جو پہنچا ہے، کم از کم اس نے انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس کا ثواب ملے گا.
جیسے ہی امام ممبر پر پہنچا خطبہ دینے کے لیے، فرشتے جو دروازوں پر مختلف کھڑے ہوئے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہے، اس میں پھر بعد میں آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ چاہیے کہ یہ لوگ جو دیر سے آتے ہیں اپنی عادت کو ترک کریں، اول وقت پہنچیں یا پھر ظہر کی نماز ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو رجسٹر جا رہا ہے اس میں ان کا نام جمعہ کے مصلیوں میں شامل نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب پہنچ جائیں تو جہاں جگہ ملے صفیں پر کریں، پہلی اولین صفوں کو پہلے پر کریں، پھر آہستہ آہستہ آئیں۔ یہ نہیں کہ ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں، وہ بیچارے کاندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ممانعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ۔ اور پہنچنے کے بعد میں تحیۃ الوضو جمعے کا دن خصوصی طور، ورنہ ہر مسجد میں جب کبھی وقت سے پہلے پہنچیں تحیۃ الوضو ادا ہونی چاہیے، جمعے کا دن خصوصی طور پر ہے۔ اب جب خطبہ ہو تو توجہ سے سنا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کرا رہا ہوں، مسلسل آپ چند جمعہ کو یہ خطبہ سنتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ اردو کے بے شمار 60% سے زیادہ الفاظ عربی سے لیے ہوئے۔ بات توجہ کی ہے، جب ہم توجہ دیں گے تو معنی سمجھ میں آئیں گے۔ خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو خطبے کا انداز، ہمارے بہت سارے لوگ گانے بجانے کے انداز کے اندر خطبہ قرات کے اندر کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو آواز اونچی ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، لہجے میں ایک قسم کا زور آتا تھا، ایسے جیسے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں کسی چیز سے۔ یہ جمعہ کے مخصوص موضوعات ہونے چاہیے۔ عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اس سے باخبر کیا جائے۔ اور بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں صدیوں پرانے لکھے ہوئے خطبے ہیں جن کو شاعری کے انداز میں ردیف و قافیہ ملا کے رکھے گئے ہیں، نہ پلے پڑتا ہے سنانے والے کے، نہ سننے والے کے پلے پڑتا ہے، بس اس کو خیرات کے انداز میں پڑھتے ہیں، جبکہ خطبہ ایک تقریر ہے، اسے پوری توجہ سے سنا جائے، صاف ستھرے لباس کے ساتھ، خوشبو میسر ہو تو ضرور لگایا جائے کہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جائے۔ یہ جمعہ کے احکامات ہیں، 3 آیتیں شروع میں نازل کی، لیکن اس کو بعد میں رکھ دیا گیا سورہ جمعہ کے آخری آیات میں، 9، 10، 11، جملہ 8 آیتیں۔ ابتدائی جو 8 آیتوں کا رکوع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں ہجری میں نازل فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے بڑھے اور خبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عمر بن عوف کی بستی میں رہا، اور وہاں آپ کی میزبانی کا شرف حضرت کلثم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاضر رہا۔ اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جا کر حضرت سعد بن خیثمہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے، وہ بیچلر تھے، گھر بڑا تھا، اور تمام صحابہ کرام ملنے ملانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لاتے۔ ان کا گھر مردوں کے لیے کھلا ہوا تھا، اس لیے اسے بیت العزاب کہا جاتا ہے یا غراب کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ نے مسجد قباء بھی تعمیر فرمائی، جمعہ کا قیام عمل میں آیا۔ کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے اور پہنچے وہاں پر۔ ہر قافلے والوں نے چاہا کہ آپ کو روکیں، آپ کی اونٹنی کی مہار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامور، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے کی طرف سے مامور ہے، وہاں جا بیٹھے گی۔ آخر کار وہ وہاں پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے، بلکہ تصور میں مسجد نبوی کی بجائے پوری مدینے کی بستی کو لیجیے، آج مسجد اتنی ایکسپینڈ، اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بستی تھی اب وہ پوری مسجد بن چکی۔ لیکن وہ جو درمیانی حصہ ہے جہاں پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں پر قبر رسول ہے، اور سامنے کا حصہ ہے جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، یہ بڑا اس کا کچھ حصہ مسجد تھا،
اب اس کو اور وسعت دی گئی، یہ کافی. یہ وہاں پہنچ کر بیٹھ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں اترے. تھوڑی دیر بعد کھڑے رہ گئی اور ایک دور تک کا ایک چکر لگایا، پھر آ کر بیٹھ گئی. اب جب سیکنڈ ٹائم بیٹھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی قریبی گھر کس کا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی آگے بڑھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر بالکل قریب ہے. اب دوسرے لوگوں نے بھی فرمایا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کا سامان جو کجاوے میں تھا، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کا سواری کا حصہ ہوتا ہے اسے کجاوا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. اور یہاں پر آپ نے جا کر ان کے گھر میں قیام کیا. کافی عرصے تک یہ گھر میں قیام رہا. اب مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین تلاش کرنی شروع کی. اور مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ بہت سارے صحابہ اکرام پہلے سے پہنچ چکے تھے، حضرت عمر آ چکے تھے، حضرت عثمان آ چکے تھے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وہاں پر سب لوگوں کا ان کی امانتیں پہنچا کر وہ بھی آ گئے. تو کافی مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے. مدینے کی آب و ہوا نے مکے سے آنے والوں پر بڑا سخت اثر ڈالا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پروردگار اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے نزدیک محبوب مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے کا حبنا مکہ تا اوشدہ، جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ. وصححا، اور یہاں کی فضا کو صحت بخش بنا دے. وہ بارک فی سعیہا و مدھا، اور اس کے ساتھ تول کے پیمانے ہیں، مد غلوں کو اناجوں کو تولنے کے لیے پیمانہ بنا، اس میں برکت عطا فرما. ونقل ہمہا، اور اس کا بخار منتقل کر دے. فجعلہا بالجحفتی، اور اس کو جحفہ کے مقام پر پہنچا دے. اور صحابہ کرام جو بیمار پڑ گئے تھے، خاص طور پر حضرت ابوبکر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحت مند ہو گئے. لیکن آج عمرہ اور حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ میں جسے بخار آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ یوں سمجھیے کہ جو معدنیات کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ تمام کچرا نکل جاتا ہے. ایسا ایک مسلمان کے جسم سے اس کے گناہ ہیں یہ نکل جاتے ہیں. ایک زمین تلاش کی گئی، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، آپ نے خرید لی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. بچوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اسے ہبہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے اس کی قیمت ادا کی. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی. اب اندازہ لگائیے کہ اس دن سے لے کر آج تک 1450 سال سے مسجد نبوی میں ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور ٹھیک یہی ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے. اس سے ان کے ثواب کا اندازہ لگائیے، ان کے درجے مقامات کا صرف تصور کر سکتے ہیں. اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بہرحال جب یہاں کچھ مشرکوں کی خبریں تھیں، اکھاڑ کر سب ویرانہ ختم کرایا گیا. درخت اور کھجور کے جو درخت تھے کٹوا دیے گئے اور یہ لکڑی مسجد کے لیے استعمال کی گئی. فرش جو تھا ریت اور کنکریوں کا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار اور مہاجرین کے ساتھ پتھر اٹھاتے تھے، اینٹیں ڈھوتے تھے، اور اس طریقے سے مٹی کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد میں آپ نے جو اپنے غلام پہنچ چکے تھے انہیں حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور اپنے اور غلام کو بھیجا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حضرت عامر بن فہرہ کو بھیجا تاکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، حضرت سودا ہیں
اور 2 بیٹیاں ہیں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، ان کو لے کر آئیں، حضرت صدیق کی زوجہ ام رومان اور حضرت عائشہ، یہ تمام حضرات واپس آ جائیں۔ اس طریقے آپ نے مسجد سے لگے ہوئے جس کے دروازے مدینے میں کھلتے تھے 2 حجرے بنائے۔ ایک تو شروع میں لگتا ہے کہ حضرت سودا کے لیے اور دونوں بیٹیوں کے لیے رہا، اور پھر بعد میں یہ ظاہر ہے اس میں ایک میں حضرت عائشہ جب رخصت ہوں گی تو وہ آ کر اترے گی۔ مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب مشورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائیں گے تو دھواں اٹھے گا، دور سے لوگ دھواں دیکھ کر آ جائیں گے، لیکن رات کا اندھیرے میں کہاں سے دکھے گا؟ عشاء، مغرب، عشاء اور فجر میں کیسے دھواں نظر آئے گا؟ کسی نے کہا کہ کوئی باجا خریدیں اور ایک زوردار اس کی آواز گونج ہو جائے، کسی نے کہا کہ کتا ڈھول وغیرہ کا پیٹا جائے، لیکن بہرحال کوئی تجویز نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ کسی آدمی کو بھیجا جائے جو ایک چکر لگا کر کہے جامع الصلاۃ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ لیکن بہرحال ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد رب انصاری تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی باجا تھا، وہ بیچ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی ہم کو بھیج دو اسے، تو اس نے کہا کہ کیوں چاہیے تمہیں؟ کہا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے۔ تو وہ آدمی نے خواب میں بتایا کہ میں اس سے اچھی بات تمہیں بتاتا ہوں، اور اذان کے کلمات سکھائے۔ وہ صاحب جب نیند سے بیدار ہوئے فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اذان سن کر کہا کہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، ایک کام کرو، بلال کی آواز بلند ہے، تم انہیں سکھاؤ، تم دہراتے جاؤ، بلال اذان دیں گے۔ حضرت بلال نے جب اذان دینی شروع کی تو یہ الفاظ سن کر حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی یہی الفاظ خواب میں دکھائے گئے۔ یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی اور پھر اذان سکھائی گئی، اب 5 وقت کی باجماعت نمازوں کا اہتمام ہونے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام مدینہ پہنچنے کے بعد آپ چند مہینوں میں کیے، وہ ان کی بنیاد یہ تھی، پہلا مسجد کی تعمیر تھی اور اپنے لیے قیام کے لیے حجروں کا قیام تھا، 2 حجرے آپ نے تعمیر کروائے۔ دوسری چیز، مکے سے آنے والے خالیہات اور بے سر و سامان آئے تھے، ان کو ایک ایک صحابی کا، مدینے کے انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ تیسری چیز، آپ نے چھوٹے چھوٹے مہاجرین پر مشتمل فوجی دستے بھیجنے شروع کیے جو اطراف و اکناف کی خبریں لاتے تھے، اور پھر لوگوں کو اندازہ ہو کہ بھائی یہاں ایک بیدار مغز حکومت ہے اور یہاں پر اچانک دھوکے سے حملہ کرنا مشکل ہے، اور اطراف اکناف کے لوگوں کو اندازہ ہو یہ لوگ فوجی اعتبار سے بھی طاقت ہے۔ چوتھی چیز، آپ نے دور دور تک جا کر صحابہ کرام کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اطراف و اکناف کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے۔ سب سے بڑا معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جو یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ 3 قبیلے تھے، ایک آبادی کے بیچوں بیچ مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر جہاں بازار تھا وہاں بنو قینقاع تھا۔ آبادی کے باہر جہاں پر ایک قبیلے والے کے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی تھی، یہ قباء کے تھوڑا باہر تھے۔ 2 قبیلے تھے، ایک جانب بنو نذیر رہتے تھے، دوسری جانب بنو دوسرا ایک قبیلہ تھا۔ بہرحال یہ 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک قبیلے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرحال یہ تمام کاموں میں وقت بہت جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورہ مزمل کی 1 آیت 19 آیتیں مکے میں نازل فرمائی تھی، اب 1 آیت مدینہ منورہ میں نازل فرمائی، اور اس کی وجوہات آپ خود جان سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کہ آیت کے معنی و مفہوم خود آپ کو آگے بڑھ کر بتائیں گے کہ
کیوں یہ آیت مدینے میں نازل؟ اب دیکھیے آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ کبھی آپ 2/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زیادہ، کبھی 1/3 رات آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اوقات معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا حساب تو اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، لہٰذا اللہ نے آپ پر اب ایک نرمی کی ہے۔ علم ان تحصوہ، آپ اوقات کا اندازہ نہیں کر سکتے اور دن میں بڑا مصروف ترین وقت گزر رہا ہے، فتاب علیکم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ مکہ میں کیا حکم تھا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن، آدھی رات، پون رات، کم زیادہ، اب اس میں تخفیف کر دی گئی۔ کیوں؟ تخفیف کی وجہ کیا تھی؟ علم ان سیکون منکم مرضی، ایک تو یہ کہ آپ میں اب کافی لوگ مریض ہو گئے ہیں، بیمار پڑ گئے ہیں، دوسری وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ اپنی تجارت کے لیے دور دور جا رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جنگ کریں۔ اب بتائیے مکے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی، مکے میں تو کوئی جنگ ہوئی نہیں سرے سے، اور مکے میں تو لوگوں کا کاروبار وغیرہ جمع ہوا تھا، بیماریوں کا بھی کوئی خاص معاملہ نہیں تھا۔ علاقہ جو بدلتے ہیں تو آب و ہوا کی وجہ سے بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، تو یہ وہ دلیل و بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ایک آیت اللہ نے مدینہ منورہ میں نازل فرمائی، تو اس لیے اللہ نے دوسرا حکم دیا فقرؤوا ما تیسر منہ، اب جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور جو اب تمہارے اہم کرنے کے مسلمانوں کام ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے صحابہ اکرام، مہاجرین اور انصار کو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام کرو، اقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب یہ زکوٰۃ کا یہ حکم وہ نہیں ہے جو نصاب کے ساتھ ہے، بلکہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ نکالتے رہو، اللہ کو خرچ دیتے رہو۔ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ جو کچھ اپنے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اور اللہ اس کا بہترین هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اس کا بڑا بہترین شاندار اجر دینے والا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور نیکی کے کام کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔